السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کون سی سورت پڑھنی چاہیے، کون سی سورت کے بعد کون سی سورت پڑھ سکتے ہیں، کون سی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کتنی رکعتوں میں یا فرض میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، سنتوں میں کون کون سی پڑھنی ہے، نفل میں اور وتر میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا ڈفرینس ہے یا ایک جیسا ہے، وہ ساری باتیں میں آپ کو صورتیں کون کون سی پڑھنی اس سے ریلیٹڈ جو باتیں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم قرآن شریف کا کچھ حصہ آخر کا یاد ہونا چاہیے، کم سے کم 10 صورتیں، 20 صورتیں یا پھر کا پورا سپارہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ کی نمازوں میں صورتیں آپ پڑھ سکیں، بدل بدل کے پڑھ سکیں، آپ کی ویرائٹی آ سکے۔ روز روز ایک جیسی صورتیں پڑھ کے آپ نمازوں میں ہمارا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک جیسا کھانا کھا کے ہم خوش نہیں ہو سکتے، کتنے اچھے سے اچھا کھانا ہو، روز آپ ایک ہی کھانا کھا کے تو خوش نہیں ہو سکتے، اچھا نہیں لگتا نا۔ تو روزانہ ایک جیسی صورتیں پڑھ کے نماز میں کیوں کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی زیادہ صورتیں یاد کریں، کم سے کم 20 30 40 صورتیں یاد کریں اور اسے بدل بدل کے قرآن شریف میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ اس صورت کو یاد کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ آپ کے قرآن شریف میں کون سی صورتیں آپ پڑھیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے، یا 3 فرض پڑھ رہے ہیں، تو شروعات کی 2 رکعت میں اگر آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں اور یا 3 پڑھ رہے ہیں تو یا 2 پڑھ رہے ہیں تو شروعات کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں تو آپ خاموش رہیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ تو خاموشی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی پرسنل نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، تو 2 رکعت شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ دوسری صورت ملائیں گے فرضوں میں، اور تیسری میں اور چوتھی میں نہیں ملائیں گے۔ تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو فرض میں کیا ہے، شروع کی 2 رکعت میں آپ کو صورت ملانی ہے اور باقی 2 میں نہیں ملانی ہے، تیسری میں نہیں ملانی ہے اور چوتھی میں نہیں ملانی ہے۔ اور اگر آپ سنتوں میں ہے تو آپ کو دوسری میں بھی ملانی ہے، تیسری میں بھی ملانی ہے، چوتھی میں بھی ملانی ہے۔ اگر آپ نفلوں میں ہیں تو آپ کو پہلی میں بھی ملانی ہے، دوسری میں بھی ملانی ہے۔ اگر آپ وتر میں ہیں تو آپ کو پہلی میں بھی ملانی ہے، دوسری میں بھی ملانی ہے اور تیسری میں بھی ملانی ہے۔ تو کل ملا کے بات کیا ہے، فرض اور میں تو صرف 2 میں ملانی ہے اور باقی میں نہیں ملانی ہے، جو دوسری صورت ہے۔ لیکن فرض کے علاوہ چاہے باقی ساری کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے وتر ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی دوسری صورت پڑھنی ہے، اس میں ضروری ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ کون سی صورت پڑھیں گے اور کس کے بعد کون سی پڑھیں گے۔ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سیریز کے حساب کے آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے سورہ نمبر پہلی کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اسی طریقے سے کرتے کرتے 114 صورتیں قرآن شریف میں، اور سب سے آخری سورہ قل اعوذ برب الناس ہے، اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے، اس سے پہلے قل اللہ احد ہے۔ تو یہ سیریز ہے، 112 نمبر سورہ اخلاص قل اللہ احد، 113 نمبر سورہ فلق، 114 نمبر سورہ ناس۔ تو کیا ہے، 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پہلی چیز کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں 110 نمبر صورت پڑھ لی، مان لیجیے اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی 110 نمبر، تو دوسری میں آپ 109 نہیں پڑھ سکتے، 108 نہیں پڑھ سکتے، آپ کو 10 کے بعد والی ہی پڑھنی ہے۔ 111 یا 112 113 114 میں سے کوئی سی پڑھنی ہے۔ تو جو بھی آپ نے پڑھ لی ہے، اگر آپ نے پہلی رکعت میں مان لیجیے سورہ بقرہ کا کوئی حصہ پڑھ لیا ہے تو دوسری رکعت میں آپ کے پاس پورا قرآن شریف آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی ہے، جو کہ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، تو دوسری رکعت میں آپ کو قل اعوذ برب الناس ہی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس سے بعد صرف ایک ہی صورت ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی کہ سیریز جو ہے مینٹین رہنی چاہیے، سیریز الٹی نہیں چلنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ سیریز الٹی نہیں چلنی چاہیے، 110 کے بعد 111 پڑھنی ہے، 109 نہیں پڑھنی ہے، یہ صورت کے نمبر کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں ایک ایسی صورت پڑھی جس میں 4 لائن یا 4 آیتیں 6 آیتیں آ رہی ہے، تو دوسری رکعت میں اس سے بڑی نہیں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بڑی صورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں جو صورت پڑھیں گے وہ پہلی سے کچھ کم ہو۔ پہلی رکعت میں جو بھی قرآن شریف کا حصہ پڑھا ہے، دوسری رکعت میں اس سے کچھ کم پڑھیں گے، تیسری رکعت میں اس سے کچھ کم پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں اس سے کچھ کم پڑھیں گے۔ تو اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں کوشش کریں کہ تھوڑی سی بڑی ہو، دوسری میں تھوڑی سی چھوٹی ہو، تیسری میں تھوڑی چھوٹی ہو، اور چوتھی میں تھوڑی اور چھوٹی ہو۔ تو اس طریقے سے ان کے سیریز رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ایک مینٹین رہے اور ایک سسٹم بنا رہے، اور پہلی صورت ہے، بعد میں بعد کی صورت ہے، پہلے بڑی صورت ہے، بعد میں چھوٹی صورت۔ امید ہے کہ یہ 2 طریقے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے پڑھیں۔ مردوں کے لیے اور خواتینوں کے لیے دونوں کے لیے طریقہ ایک ہی ہے ان صورتوں میں پڑھنے کا، اگر وہ اپنی پرسنل نماز پڑھ رہے ہیں سیپریٹ۔ لیکن اگر وہ امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں مرد حضرات، تو ان کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ امام صاحب جیسے پڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے ہی پڑھیں، اور سورہ فاتحہ جیسے امام صاحب پڑھتے ہیں ان کے پیچھے خاموش رہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے تب بھی خاموش رہیں اور اس کو صرف پڑھیں سنیں۔ اگر امام صاحب خاموش ہیں، جیسے عصر کی اور ظہر کی رکعت میں خاموش ہیں، تو پیچھے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو ہم
جو حنفی حضرات ہیں، جو ہم دیوبندی ہیں، تو ہم جو ہے اس میں نہ پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن دونوں طرف قول ہیں، اس میں پڑھنے والے بھی ان کی دلیل دیتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن باقی سب چیزیں جو ہے مطلب جن چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، کم سے کم ان چیزوں پہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ان سب پہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور اس میں ہم غلطیاں کرنی بند کر دیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ نمازوں میں غلطیاں کم کریں، ٹھیک کریں۔ کیونکہ قرآن شریف مطلب اللہ کے رسول نے بتایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب کیا جائے گا وہ نمازوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد باقی سارے حساب ہوں گے۔ تو اگر نمازیں ٹھیک نکل گئیں تو باقی سارے حساب بھی آسان سے نکل جائیں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پکا سچا نمازی بنائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، نمازوں میں غلطیوں سے بچائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی ہم سب کو توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔